حسین جان، سالار زینب حسین جان، سالار زینب حسین. ذکر مصطفیٰ کیجئے بعد اب قرینے سے، آئیں گے میرے مولا خود بخود مدینے سے، آئیں گے میرے مولا خود بخود مدینے سے. اور جب کسی وسیلے کے آپ ہیں نہیں قائل، کہ جب کسی وسیلے کے آپ ہیں نہیں قائل، تو کیوں مکان کی چھت پر چڑھ رہے ہیں زینے سے، تو کیوں مکان کی چھت پر چڑھ رہے ہیں زینے سے. اور یہ میرے محمد کی ادنی سی فضیلت ہے، یہ میرے محمد کی ادنی سی فضیلت ہے. انبیاء ہوئے پیدا آپ کے پسینے سے. ذکر مصطفیٰ کیجئے بعد اب قرینے سے. کچھ شعر اور سماعت فرمائیے. چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں، اقتراب میں قدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہ چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں، اقتراب میں قدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ساقیہ تیری چوکھٹ وہم آ گئے، بوئے خاک شفا سونگھتے سونگھتے. ساقیہ تیری چوکھٹ وہم آ گئے، بوئے خاک شفا سونگھتے سونگھتے. ہم مدینہ گئے، سامرا بھی گئے، کاظمین و نجف اور خراساں گئے، کہ ہم مدینہ گئے، سامرا بھی گئے، کاظمین و نجف اور خراساں گئے. پہنچے جب کربلا میں تو دل نے کہا، پہنچے جب کربلا میں تو دل نے کہا، خلد میں آ گئے گھومتے گھومتے. چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں، اقتراب میں قدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. اور ناؤ تقدیر کی بحر تدبیر میں، خرج کھیتا ہوا آیا قرب حسین. کہ ناؤ تقدیر کی بحر تدبیر میں، خرج کھیتا ہوا آیا قرب حسین. بھر کے ٹھنڈی نفس دل میں کہنے لگا، بھر کے ٹھنڈی نفس دل میں کہنے لگا، بچ گئے آج ہم ڈوبتے ڈوبتے. کہ ناؤ تقدیر کی بحر تدبیر میں، خرج کھیتا ہوا آیا قرب حسین. بھر کے ٹھنڈی نفس دل میں کہنے لگا، بچ گئے آج ہم ڈوبتے ڈوبتے. اور ساقیہ وہ میں روح افزا پلا، کر دے پیری میں بھی جو جوانی عطا. کہ ساقیہ وہ میں روح افزا پلا، کر دے
ڈھونڈتے بری جھومتے جھومتے چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں اقتراب میں قدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين به نستعين وهو خير ناصر ومعين عليه نتوكل وإليه ننيب. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رزقا وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات علی محمد عزیزان گرامی، سورہ احزاب کی 21ویں آیت جس کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کے بعد قید لگائی جا رہی ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یقیناً تمہارے لیے رسول کے وجود میں اسوہ حسنہ ہے. پھر اس کے بعد اسی لکم کی تفصیل جو بیان کی جا رہی ہے کہ لمن کانا یرجو اللہ، جس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں اور جو روز آخرت پر اپنی امیدیں اور آرزوؤں کو وابستہ کیے ہوئے ہیں. بس اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کو کثرت سے انجام دیتا ہو، کثرت کے ساتھ کرتا ہو. موضوع اپنی نوعیت کا انتہائی حساس اور سنگین.
پیغمبر اسلام کی سیرت کو اخذ کرنے میں مستشرقین کے منابع کا تجزیہ. اگر جملے کی وسعت کو دیکھا جائے تو میرا قد چھوٹا ہے. کافی میں دقت کر رہا تھا کہ گفتگو کہاں سے شروع کیا جائے. اس پورے جملے میں وہ خاص لفظ کون ہے کہ جو میری گفتگو کا آغاز کا سبب اور وسیلہ بن سکے. لفظ سیرت پہ بحث کی جائے, اس کے اخذ کرنے کی کیفیت پہ بحث کی جائے, مستشرقین کے ارادے کون کون تھے, کہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوا اور ابھی تک کون کون باقی ہیں, کیا ان کے تاثرات تھے, کیا انہوں نے پیش کیا, کتنی چیزیں ہمارے لیے مفید تھی اور کتنی چیزیں مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنی. یہ تو تمام نہیں ہوئی بات. اس کے بعد کہاں سے انہوں نے کن منبع سے, کن ماخذ سے اس سیرت کو نقل کیا ہے, اس کا تجزیہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ 40 منٹ کا وقت ہے, 10 منٹ مصائب کے. 40 منٹ کے وقت میں اتنی طویل گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ انتہائی مجمل, اور میں اپنی گفتگو کو شروع کر دوں تو اللہ تمہید بھی ایک اچھا خاصا وقت لے لیں گے. انتہائی آدھی ادھوری گفتگو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے, خاص طور پہ جو جستجو کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کے بزرگان اور افاضل کرام مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. گفتگو ان کے لیے نہیں ہے, بس تیمناً و تبرکاً میں اپنے لیے پیش کر رہا ہوں اور آپ اسے سماعت کریں. مجھے بات اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک اسوہ ہے, ایک حسنہ, اس کی صفت, اس کی خصوصیت. 3 افراد کو محدود کیا کہ یہ افراد ان کے لیے آپ اسوہ حسنہ ہے, ان کے لیے نمونہ عمل ہے, ان کی زندگی, آپ کی زندگی ان کے لیے آئیڈیل ہے. لمن کان یرجو اللہ, جن کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ جن کی امیدیں اللہ سے وابستہ نہیں ہیں, جن کی آرزویں اللہ سے وابستہ نہیں ہیں, جن کے دل کی لو اور لگن اللہ سے وابستہ نہیں ہے, حبیب آپ کی سیرت ان کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی سیرت سے وہ غلط پروپیگنڈا کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, غلط استفادہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, غلط تصورات آپ کی نسبت سے پیش کرنا چاہے تو وہ پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی سیرت اسوہ حسنہ ہوگی اس کے لیے کہ جس کی امیدیں وابستہ ہوں گی اللہ سے, والیوم الآخر, روز آخرت سے. دوسری قید ہے, اور اللہ کو جو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہو. اب ذکر کے 2 معنی ہیں, کبھی ذکر لسانی ہے, کبھی ذکر قلبی ہے. کبھی یاد کرتا ہے پروردگار عالم کو, یعنی ہمیشہ وہ اپنے وجود کو محض الہی کا تصور کرتا ہے, اور کبھی یہ کہ نہیں, وہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کا ذکر کرتا ہے. یہ بھی ذکر ہے. تو اس کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ افراد کی جن کے اندر یہ 3 خصوصیت نہیں ہوگی, پیغمبر کی سیرت ان کے لیے اسوہ نہیں ہے, ان پیغمبر اسلام کی سیرت ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل نہیں ہے. اچھا, اب بات کو جہاں سے شروع کیا جائے کہ مستشرقین کا آغاز کہاں سے ہوا. پہلے مستشرقین ہے کیا؟ استشراق یعنی شرق شناسی. یہ بالمقابل ہے غرب کے, یوروپ ہے, امریکہ ہے. یہاں کے افراد کی جو آئے
اپنی ضرورتوں کے تحت وہ کیا ضرورتیں تھی، جنگ صلیبی کے بعد ان کا کیا ارادہ تھا، کیا مقاصد تھے، کیسے کیسے انہوں نے مؤسسے تاسیس کیے اور ان کے افراد کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی، انشاءاللہ کچھ حد تک میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلی صورت اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر ایک تسامحاً کہوں تو نجران کی عیسائی ہے، پیغمبر اسلام کے مقابل میں جو اگرچہ یہ اسلام شناس نہیں ہے، یہودیوں کی بھی آپ کسی میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پہ جو افراد ہیں وہ تقریباً 11ویں-12ویں صدی کے بعد آئے ہیں، جنگ صلیبی سے کچھ پہلے اور بعد میں شدت کے ساتھ آئے ہیں۔ خوب، اب اس میں خاص طور پہ جو چیز ہمارے لیے قابل توجہ ہے اور قابل فکر و نظر ہے وہ یہ ہے کہ مستشرقین کو ہم کم سے کم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ان کے اثرات، تاثرات، تفکرات جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کو نظر میں رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جبکہ قرآن نے ان کے تمام شبہوں کا ازالہ کیا ہے پہلے سے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے ان افراد کے لیے جن کے اندر یہ 3 صفات موجود ہیں۔ جن کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہوتی وہ کہیں نہ کہیں سے پیغمبر اسلام کی سیرت کو غلط نقشہ دے کر، غلط تصورات یا نسبت کو دے کر وہ کچھ نہ کچھ خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی شائستہ انسان پر کچھ تہمتیں لگاتے ہیں تو وہ افراد کے جو ایک سطحی نظر رکھتے ہیں وہ متوجہ ضرور ہوتے ہیں اور متاثر بھی ہوتے ہیں جب ان کو واقعی حقائق کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ غرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، یہ جتنے ممالک ہیں اس میں ایک مدت تک اسلام بڑی زد و خوف کا شکار رہا ہے، بڑی اسلام کی اشاعت میں اور اس کی کشادگی میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اسلام کو خاص طور پر۔ اس وجہ محترم جب ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کم سے کم، تو مستشرقین کا ایک گروہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جس نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم ہر حال میں پیغمبر اسلام کی سیرت کو مخدوش کر کے ہی پیش کریں گے۔ انہوں نے ٹھان لی ہے، ان کے پاس منبع موجود ہے، یعنی جنہوں نے مجھے موضوع دیا ہے اس چیز کو نظر میں رکھا ہے کہ ان کے پاس منبع موجود ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے شدت کے ساتھ پیغمبر اسلام کی سیرت کی مخالفت کی۔ وہ کون ہے؟ ان کو نام بتاؤں گا، ظاہر سی بات ہے کہ انگلش کے نام ہے اور کتابیں ان کی سخت ہے، وہ اتنی جلدی 2-4 دن میں اگر موضوع دیتے ہیں تو یاد نہیں ہو سکتے، ان کو دیکھ کے بیان کرنا پڑے گا۔ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کا سخت ترین معاند ہے، دشمن ہے، آپ کی سیرت کو مخدوش کر کے پیش کرنے والا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کی سیرت کو کچھ حد تک اعتدال کے ساتھ پیش کیا ہے، بعض حقائق کو، بعض پیغمبر اسلام کی خصوصیات کو اس نے دنیا کے سامنے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو آیا تو اس قصد کے ساتھ تھا کہ ہم بھی انہی پہلے والے افراد کی صف میں شمار ہوں، یعنی انتہائی اناد کے ساتھ، لیکن جب میدان تحقیق میں اس گروہ نے قدم رکھا تو حقائق نور کی طرح اس کے لیے متجلی ہوتے گئے۔ پیغمبر اسلام کی جو سیرت تھی اور اس کے اندر جو تنویر تھی، اس تنویر کی پاؤ آہستہ آہستہ ان کے لیے پھوٹنے لگی۔ کچھ نے تو پھر اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا اور پھر اعتراف کرتے ہوئے کتاب لکھی، اور کچھ نے باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ یہ حقائق ان افراد کے لیے کہ جن کے اندر عناد تھا، لیکن عناد کا بادل آہستہ آہستہ چھٹتا چلا گیا،
حقائق سے آشنائی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ جب ہمارے سامنے لفظ استشراق یا مستشرق پیش کیا جائے تو اس سے یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ مستشرق معاند اسلام ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن سیرت پیغمبر اسلام ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں ان مستشرقین کو کچھ حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. وہ افراد کی جو خاص طور پہ معاند میں شمار ہوتے ہیں اور خاص طور پہ یہ دل میں ایک رنجش لے کے اٹھے تھے، ان کے کچھ نام کو بیان کرتا ہوں. پہلا نام اگرچہ یہ پہلا نہیں ہے، اس کا قیام بر صغیر میں خاص طور پہ بنگال کے علاقے میں تھا. یہ جنرل یا گورنری کے عہدے پہ تھا اپنے زمانے میں، جس کا نام ہے ولیم میو. چونکہ ہندوستان میں تھا یہ اور مسلمانوں کے درمیان خاص طور پہ بر صغیر میں تھا، تو ہم کو اس سے آشنا ہونا ضروری ہے. ولیم میو 1905 میں اس کی ولادت ہے. 1918 میں 1819 میں اس کی ولادت ہے. 1905 میں یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا. اس کی 2 کتاب ہیں، اسلام اور محمد، اور ایک کتاب ہے لائف آف محمد، جس کا ترجمہ بھی حیات محمد یا حیات محمدی نام سے ہوا ہے. اس کا جواب اب ظاہر سی بات ہے کہ بر صغیر میں ہے اور پیغمبر اسلام کی سیرت کے خلاف لکھا ہے، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دور ایسا دور تھا کہ جب استعمار مکمل طور پہ قابض ہو چکا تھا ہندوستان پہ، بر صغیر میں، اور بیشتر کتب خانے انہی کے دسترس میں تھے. جب مسلمانوں نے کوشش کی کہ اب اس کی کتاب کا مکمل مطالعہ کر کے جواب دیا جائے، تو بقول سر سید احمد خان کے یہاں پہ حاشیہ لگاتا چلو کہ ہمارے یہاں سر سید احمد خان کے سلسلے میں ایک بڑا عجیب تصور ہے. ایک خصوصیت فقط ان کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ مؤسس ہیں جامعہ علی گڑھ کی، باقی ان کی طرف سے جو بھی نظریات، ظاہر سی بات ہے ان کی مشکل ہے فی شیء، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ 100% وہ غرب زدہ تھے یا مستشرقین یا غرب کے افراد سے متاثر تھے، ایسا نہیں ہے. انہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کا جواب دیا ہے خطبات احمدی یا احمدیہ نام سے، اور بعد میں اس کا نام خطبات سیرت نبوی سے بھی چھاپ ہوا ہے. ایک ایک چیز کا انہوں نے جواب دیا. دوسری کتاب سید امیر علی صاحب نے، جو انہی کے شاگرد تھے یا ان کے ہم اثر تھے، انہوں نے دیا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کتاب، ولیم میو. انہوں نے لکھا، ان کی جو کتاب ہے سید امیر علی صاحب کی دی اسپرٹ آف اسلام. اگرچہ میں نے بھی اس کتاب کو کافی تلاش کی، جو ہمارے ہاں انٹرنیٹ کے ذرائع ہیں میں نے تلاش کی، لیکن یہ کتاب مجھے نہیں ملی، لیکن خطبات احمدیہ ملی جس کا میں نے مطالعہ کیا. اس ایک کتاب کے نتیجے میں، اگرچہ اس کا تعلق استشراق سے نہیں ہے لیکن بر صغیر سے ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں، اس ایک کتاب کے نتیجے میں 2 کتاب وجود میں آئی، اور دونوں اس قوم سے ہے کہ جس قوم سے ہندوستان پہچانا جاتا ہے، اہل حدود سے. ایک کتاب رنگیلا، بعد میں جو لفظ ہے وہ آپ جانتے ہیں، نعوذ باللہ. دوسری کتاب وچتر جیون، نام سے ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کیا ہوگا، رنگیلا اور وچتر جیون. وچتر جیون ہندوستان میں چھاپ ہوئی، جو کالی چڑھ نام کے جو آتھر اور مصنف تھے ان کے نام سے، لیکن رنگیلا نام کی جو کتاب تھی اس پہ کسی مصنف کا نام نہیں تھا، پبلشر کا نام تھا دیانند، پنڈت دیانند، جو لاہور کے تو زمانے میں پھر اس کے بعد کے ساتھ جو قتل کر دیا ہے. یہ
دونوں کتاب کا منبع دی لائف آف محمد، اور اس کتاب کا کیا منبع ہے اس کا مجھے تجزیہ کرنا ہے. اس وسط کی کتاب کو مجھے تجزیہ نہیں کرنا ہے، لیکن کم سے کم کچھ وہ باتیں کہ جسے انہوں نے نقل کیا اسے میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہوں گا. پہلا مسئلہ، رنگیلا جو کتاب ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کس موضوع کے تحت یہ لکھی جا سکتی ہے؟ کثرت ازدواج. اور دوسری چیز بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو اس منبر سے بیان نہیں ہو سکتی، اور بہت سے جوابات جو نقضی صورت میں ہیں وہ بھی اس منبر سے بیان نہیں ہو سکتی. مختصر بہت ہی خفیف بات. ایک بات کثرت ازدواج. پیغمبر اسلام جو لفظ ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں جو لکھا اس نے یہ لکھا کہ پیغمبر اسلام نے ہر قسم کی عورتوں سے شادی کی. بیوہ سے بھی کیا، موری سے بھی کیا، جوان سے بھی کیا، بوڑھی سے بھی کیا. یہ لفظ ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا اعتراض جو ایک خاص زوجہ کی قبضی کے سلسلے میں ہے. 9 سال کی عمر میں اور رخصتی جو 10 سال کی عمر میں، 9 سال 10 سال. اس میں بڑی شد و مد کے ساتھ آج بھی، بالخصوص آج بھی وہاں سے تو شروع ہوا، لیکن آج اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو ان کی جانب سے سب سے پہلا نبی کریم کی زندگی پہ یہی اعتراض ہے، کثرت ازدواج اور ایک خاص خاتون کی نوعمری. یہ کب اس کیسے ممکن ہے؟ وہ یہ قبول نہیں کر سکتی. ایک اعتراض تو مشترکہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے مشترکہ جواب دیا جائے. کثرت ازدواج یہودی بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے. نقصی جواب پہلے یہ دیا جائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہیں پر زبور میں، توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ شخص کی جو کثرت سے ازدواج کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا. کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے؟ نہ توریت میں لکھا ہے، نہ زبور میں لکھا ہے، نہ انجیل میں لکھا ہے. بلکہ متفق چیزیں وہ ہیں ان کتابوں میں کہ جناب داؤد کی کم سے کم 90 بیویاں ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں ہیں. یہ ہمارے جو سنت کو علماء نے جو نقل کیا ہے انہیں کی منابع سے نقل کیا ہے، اس لیے کہ جس تاریخ کا تعلق اسرائیلیات سے تھا انہوں نے وہی توریت سے نقل کیا ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ ابو الاحبار اور ان کے جو ہمنوا تھی افراد سے نقل کیا ہے. آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. تو پہلا مسئلہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں ہیں. جناب یعقوب علیہ السلام کی غالباً 4 بیویاں ہیں، 3 شادی اور 4 بیوی. اور مشہور ترین جناب داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام. تو کیا یہ وقت کے نبی نہیں ہیں؟ وقت کے نبی تو ہیں، اور آپ کے بڑے محترم نبی ہیں. بالخصوص یہودیت میں، سبینیزم میں ہیکل سلیمانی کس چیز کا نمود ہے؟ آپ کی عقیدت ہی کا تو نمود ہے. وہ آپ کی عقیدت ہی تو وابستہ تھی اس سے. تو پھر جناب سلیمان علیہ السلام نے 1000 بیویاں رکھی، تو ان کے لیے آپ نے کیوں نہیں کہا خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے اندر حسن پرستی تھی؟ میں بہت احتیاطی لفظ استعمال کر رہا ہوں. حسن پرستی تھی یا خواتین کے خواہاں تھے؟ کوئی اعتراض نہیں. کہ جب وہاں پر اعتراض نہیں ہے تو اگر پیغمبر اسلام نے 9 شادیاں کی ہیں تو پھر اس میں کس بات کا اعتراض ہے؟ 1000 کے مقابل میں تو کم سے کم 100 گنا کم ہے. کہ 100 کیا اس سے زیادہ ہے، کم ہے. پھر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اعتراض، یہ بھی مشترکہ اعتراض ہے لیکن خاص طور پہ، اچھا اس اعتراض کو پھر مشترکہ میں
کثرت ازدواج کے مسئلے، ابھی رام مندر اتنا شدت کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھا، ان کے پتا شری جناب دشرتھ صاحب، اب کس طریقے سے بیان کیا جائے، بڑا سخت مرحلہ ہے میرے لیے، ہر چیز کا لحاظ رکھنا یہاں ضروری ہے۔ ان کی مشہور جو ان کے یہاں روایت ہے، 3 شادیاں ہیں، کوشلیا، سمترا اور کیکئی۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو والمیکی رامائن ہے اس میں ان کی شادی کو 363 بیان کیا گیا ہے۔ 363، اگر 363 نہیں بھی ہے، 3 ہے، ہم 3 کو مسلم مانتے ہیں، تو اس زمانے کے لحاظ سے 303 کی تعداد بھی کم نہیں تھی، باوجود اسے کہ بچے بھی ان کا ایک تصور ہے کہ اگر بچہ نہیں ہوتا تو آپ کر سکتے ہیں، بچے بھی ہے سب۔ تو جو اعتراض کر رہا ہے، اسی اعتراض کو ہم ان کی طرف پلٹاتے ہیں، یہ نفسی جوابات ہے۔ اچھا، جو اب سنگین مسئلہ ہے وہ ہے اس کا حوالے جو میں دے رہا ہوں میرے پاس موجود ہے، جس کو بھی ضرورت ہو وہ لے سکتا ہے۔ وہ 9 سال اور 53 سال، یعنی اصل مسئلہ کیا ہے، وہ 9 سال کا ہے، 53 سال کا نہیں، 9 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے۔ ہم نے تو جواب بہت پہلے دے دیا کہ 9 سال ہے ہی نہیں ہے، تو جب 9 سال ہے ہی نہیں ہے تو اعتراض ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے عام طور سے وہ یہ ہے کہ آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے اور پھر طلاق بھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد شادی ہوئی ہے، اور جو آپ کے محاسب کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ آپ مریض بھی ہو گئی، باہر جھڑ بھی گئے، وہ ساری چیزیں ہیں آپ کو، تو وہ جو حسن کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں۔ اچھا، ابھی تو ہم ان کو خیر اس موقع پہ نہیں جا رہے ہیں۔ 9 سال، اس کا جواب وہاں پہ ہمیں دینا بڑا مشکل ہے، جہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں رہ کے ہمیں جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ اور عزیزان محترم، جواب موجود ہے۔ ان کے کتاب منو سمرتی یا اسمرتی، جو بھی لفظ ہے ان کا صحیح تلفظ ہندی میں ہے، جو اس میں جو انہوں نے، یہ چونکہ ان کے آئین کی کتاب ہے، مذہبی قانون کی کتاب ہے مسلم، اس میں انہوں نے جب شادی کے عنوان یا باب کو کھولا ہے اور بیان کرنا شروع کیا ہے تو وہاں پہ عمر کو بھی بیان کیا ہے۔ اعتراض کس پہ ہے؟ اعتراض یہ کہ 10 سال کی ایک خاتون سے کیسے پیغمبر اسلام شادی کر سکتے ہیں؟ اعتراض یہی ہے۔ اعتراض جواب یہ ہے کہ 9واں عنوان اس باب میں ہے، جس کا تقریباً 94 شلوک، جس میں ور کی آیو اور ودھو کی آیو کو بیان کیا گیا ہے۔ کہا کہ اگر ور کی آیو یعنی دولہے کی عمر اگر 30 برس کی ہے تو پھر ودھو کی آیو یعنی دلہن اور عروس کی عمر 12 برس ہونی چاہیے۔ ابھی بھی ہمارا جواب مکمل نہیں ہو سکتا ہے وہ کہے کہ 2 سال بڑی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اعتراض اپنی جگہ باقی ہے، ہمارا اعتراض اپنی جگہ باقی ہے۔ دوسرا جواب اسی کے نیچے پھر اسی کے سلسلے سے ہے۔ کہا کہ اگر ور یعنی دولہے کی عمر 24 برس ہے تو پھر ودھو یعنی دلہن کی عمر 8 برس مناسب ہے۔ اعتراض کرنے والا 10 سال کی عمر پہ اعتراض کر رہا تھا، ہم نے اسی کے آئین کی کتاب کو ہم نے اسی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی سیرت پہ کسی سالگی سے اعتراض کوئی دشمن نہیں کر سکتا، چاہے شرط کا ہو چاہے قلب کا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے محمد وآل دوسرا شخص اسی سلسلے کا کہ جو متعصب تھا، معاند تھا اسلام، سیرت پیغمبر اسلام کا، وہ ہے ڈیوڈ
مورگلیت. اس کی کتاب ہے محمد اینڈ دا رائز آف اسلام، پیغمبر اسلام اور طلوع اسلام. رائز آف اسلام یعنی طلوع اسلام. نام کتنا خوبصورت ہے. یعنی کتاب کے عنوان سے انسان یہ سمجھے گا کہ بڑی خوبصورت باتیں ہوں گی، لیکن یاد رکھیں کہ انعت سے بھری ہوئی ہے. مکمل طریقے سے اس چیز کو مخدوش کیا ہے پیغمبر اسلام کی سیرت کو. معتدل افراد کی میں کچھ گناتا چند افراد کو کہ جنہوں نے آ کے جواب دینا شروع کیا ہے، یا یہ کہا جائے کہ بہت حد تک پیغمبر اسلام کی واقعی صورت کو بیان کیا ہے، سیرت کو بیان کیا ہے. پہلا نام ہے مونج گمری کا، کہ جس نے پیغمبر اسلام محمد در مکہ، محمد در مدینہ، اور اس سلسلے سے کافی کتابیں اس نے لکھی ہیں. اسلامیات سے مربوط کافی کتابیں اس نے لکھی ہیں. اس کی کتابیں کچھ حد تک ٹھیک ہیں. 2-3 نام انشاءاللہ اس میں ایسے ہوں گے جو ہم سے مانوس ہوں گے. تیسرا نام ہے جان ڈیوڈ پورٹ. یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اپنی غلطی کا اور کوتاہی کا احساس اور نادم ہو گئی. اس نے کتاب لکھی این اپولوجی فار محمد اینڈ قرآن. ایک تقسیر پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور اسلام کی خدمت میں. اس کتاب کا ترجمہ فارسی میں بہت پہلے ہوا ہے، جس کا نام ہے عذر تقصیر بے پیشگاہ حضرت محمد و قرآن. اس کتاب کا نام واقعی قابل مطالعہ کتاب ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس انسان کی اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے کوتاہی کی ہے نبی کریم رضا کی گرامی کے سلسلے میں، ہم نے قرآن کے سلسلے میں جفا کی ہے. اس کو احساس ہوا، پھر اس نے یہ کتاب لکھی کہ ہم عذر خواہی کریں، ہم معذرت خواہ ہیں، بے پیشگاہ یہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت بھی دلوں کو ٹٹول کر اس میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. جو دل آمادہ ہوتے ہیں گل شنے رسالت کی زینت کے پھول وہاں ہوتے ہیں. جو دل آمادہ ہوتے ہیں، جو دل زرخیز ہوتے ہیں سیرت پیغمبر اسلام کو قبول کرنے کے لیے، وہاں گنجائش ہے. کچھ لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ کام کیا. ایک نام جو ہمارے سامنے محمد عبد الفؤاد الباقی کا ہے، سب جانتے ہیں جو بھی طالب علم قرآن یہاں سے منظور ہے، جن کی کتاب ہے المعجم المفرس لالفاظ القرآن الکریم یا پھر الفاظ القرآن الکریم، مشہور کتاب ہے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان کی وداع ہے، یہ ان کی اپنی نئی اور سب سے پہلی کوشش ہے. ان کی سب سے پہلی اور نئی کوشش نہیں ہے. اس سے پہلے جس نے کوشش کی ہے وہ مستشرق ہی ہے. وہ مستشرق ہے. نام ہے ژول لابو، فرانس کا مستشرق ہے. اس کی کتاب ہے تفسیر آیات القرآن الکریم. یہ کتاب موضوع کے حساب سے قرآن مجید کی تمام آیات کو تقسیم بندی کیا گیا ہے. جن آیات کا تعلق پیغمبر اسلام سے اس کو یکجا کیا گیا، جن آیات کا تعلق بعثت، قیامت، جہنم، بہشت ان سے ہے، ہر ایک کو اس کے خاص عنوان کے تحت یکجا کیا گیا ہے. یعنی قرآن کو موضوعی صورت میں شخص نے پیش کیا ہے. کچھ نقص تھا، کچھ کمی تھی. اس کمی کو فرانس ہی کے رہنے والے مستشرق نے ایڈوارڈ مونتی اس نے مکمل کیا. پھر اس کے بعد اس کتاب کو، اس قرآن کے موضوع کو یکجا کرنے کے بعد پھر انہوں نے فرانس میں ترجمہ کیا. خوبصورت کام ہے. دیکھا یہ تو کہنا پڑے گا کہ قرآنیات میں عبد الفؤاد الباقی کی کتاب کا جو سرچشمہ ہے یا نمونہ ہے، یہ فرانس کا مستشرق ہے. فرانس کا یہ مستشرق ہے. اس کے بعد پھر یہاں پہ جو الہی قمشی سامنے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا اور بعد میں ایک خوبصورت کتاب کی صورت میں جو ہمارے پاس آئی. اس کے علاوہ جو کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہو گئے، ان میں سے ایک نام ہے مارٹن لینس. ان کی کتاب ہے محمد لائف
Muhammad, his life is based on the earliest sources. یعنی پیغمبر اسلام کی سیرت کا جائزہ منابع اولیہ سے پیغمبر اسلام کی سیرت کا جائزہ. انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد کیا حد کے اقل اگر مسلمان نہیں تھے تو 90% ان کی گرائش اسلامی اور مسلمانی ہوئی. انہوں نے یہ کتاب نتیجہ لکھی. اب عزیزان محترم وقت بھی انتہائی تنگ ہے اور کچھ افراد جو ہے وہ یہاں پہ رہ جاتے ہیں جن کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا ہوں. لیکن تجزیہ کرنے کی وقت اب ہمارے پاس آ چکا ہے کہ ان کے منابع کا اصل تجزیہ کیسے کیا جائے. میں نے کہا کہ یہ بیمار ہے، اس کی تہذیب ہے. بہت ساری بات کو ہم یہاں سے بیان نہیں کر سکتے چاہے جواب ہی کس وقت نہیں بیان کر سکتے. ایک حوالہ آپ کے نقل کر دوں. مستشرقین نے اعتراض کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو واقعی اعتراض اور جو غالب اعتراض اور کتابوں میں موجود ہے. دوسرا اعتراض وہ ہے کہ جو اصل مسئلہ موجود ہے لیکن اس کو انتہائی رنگینی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. انتہائی خلط ملط اور اپنے غبار دل کو اس میں شامل کر کے جو ہے اس کو پیش کیا گیا. یعنی واقعیت ہے لیکن اس میں کہتے ہیں کہ وہ روغن بہت زیادہ اس کو کیا گیا ہے. تو جب بھی ہم نقد کرنا چاہیں تو انصاف سے نقد کرنا پڑے گا. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم بھی اس اعتراض کو مانتے ہیں. جنہیں ضرورت ہے وہ جا کے جواب دیں کیونکہ ہے واقعی وہ ہے. ایک تو جو مسئلہ تھا کثرت ازدواج کا وہ مشترکہ مسئلہ ہے، وہ ہے تاریخ میں ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں بھی، اس کا جواب ہم پہ واجب ہے. ایک سب سے سخت اور سنگین اعتراض جو ہوتا ہے وہ قصہ غرانی ہوگا. قصہ غرانی یہ ولیم میور نے سب سے پہلے اس چیز کو شدت کے ساتھ بیان کیا ہے. قصہ غرانی کا جو لفظ انگلش میں تھا ولیم میور نے جو نقل کیا تھا اسی لفظ کو چن کر سلمان رشدی نے اپنی کتاب کا نام دیا ہے. That satanic verses جو ہے وہ ولیم میور نے ان آیات غرانی کیا، قصہ غرانی کا نام دیا تھا. اور پھر سلمان رشدی نے اسی چیز کو اپنی کتاب کا عنوان قرار دیا اسی نام. اور اس کے بعد جتنی باتیں اس نے لکھی وہ آپ کے پیش نظر ہے. اصل واقعہ کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اس اصل واقعے کا انکار بھی کوئی نہیں کر رہا ہے. بہت ہی قلیل تعداد ہے. یعنی ان کے جو بائے کے علماء ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں. 3 صورتوں میں نقل کیا گیا اس واقعے کو. یہ کہ نبی کریم بڑے آزودہ خاطر تھے کہ اہل مکہ اسلام نہیں لا رہے تھے اور آپ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے. اور سورہ نجم کی تلاوت ایک صورت یہ ہے واقعی کی ایک صورت حال جو بیان کی وہ یہ ہے کہ جب آپ نے لات و منات کی بات کی تو وہاں پہ شیطان نے ایک آواز لگائی اور کہا کہ انہی میں سے ایک تیسرا جو ہے وہ عزا بھی ہے یا لات بھی ہے کہ جس سے تمام افراد اپنی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب آیت تمام ہو گئی انتہا کو پہنچی ہے تو وہ آیت سجدہ جب تلاوت ہوئی تو تمام کے تمام افراد سجدے میں گر گئے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مشرک ہوں. اور یہی خبر جو حبشہ تک پہنچی اور مسلمان یہ سمجھے کہ تمام اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں. واپس پلٹ کے جب آئے اور قریب مکہ جب پہنچے ہیں تو ان کو معلوم ہوا کہ بھائی خبر غلط تھی. پھر واپس یہ بیچارے حبشہ واپس پلٹ کے چلے گئے. ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، شیطان نے پیغمبر اسلام کے ذہن میں نفوذ کر کے پیغمبر اسلام کی زبان سے اپنے الفاظ کو ڈھال دیا اور بیان کروا دیا ان کی زبان پہ نبی کریم کی. اور پھر جب نبی کریم آیت کو تمام کرنے کے بعد جبرائیل نازل ہوئے تو وہاں پہ کہا کہ پیغمبر آپ نے یہ کیا بیان کر دیا؟ تو کہا کہ جبرائیل کیا تم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ان میں کا تیسرا لات ہے یا عزا ہے کہ جس کی شفاعت کی امیدیں تمام افراد رکھے ہوئے ہیں.
کہ نہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کی. پھر اب پیغمبر اسلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. تو اب بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ناسخ و منسوخ کی صورت آن پڑی. ابن تیمیہ جیسے افراد اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ شیخ البانی اس کو قبول نہیں کرتے. ابن تیمیہ جیسے افراد قبول کرتے ہیں. ابن حجر اسقلانی اس چیز کی توجیہ کرتے ہیں. اب آپ انصاف سے یہ بتائیے کہ شیطان کے لیے پیغمبر اسلام کے ذہن میں نفوذ کرنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام کے ذہن میں نفوذ کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہی شیطان جب راستے سے گزرتا ہے اور ایک خاص خلیفہ وہاں سے گزرتا ہے تو اپنا راستہ کاٹ دیتا ہے. کتابیں بھی موجود ہیں. پیغمبر اسلام کے ذہن میں نفوذ کرنے کا، داخل ہونے کا، حتی یہ ان کی وسوسہ کرنے کا راستہ موجود ہے، لیکن اس خاص شخص کے مقابل میں جب شیطان آتا ہے ڈر کے مارے راستہ بدل دیتا ہے. ڈر کے مارے راستہ بدل دیتا ہے. اچھا ابھی کی شجاعت کا بھی ایک نمونہ بیان کر دوں. فتح مکہ پہ بہت توجہ. فتح مکہ پہ جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو غلاف کعبہ کے اگر پکڑے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے. کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے گھر میں اگر چلے جائیں تو وہ امان میں ہیں. ان میں سے ایک شخص نام نہیں لے سکتا. ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر میں جانے والوں کو پناہ دی گئی ہے. آپ صاحب نے دور سے آپ صاحب نے دور سے اسے دیکھا کہ یہ تیزی کے ساتھ نبی کریم کی طرف آ رہے ہیں. جناب عباس اس شخص کے ساتھ بھی ہے اور اس سے کہہ رہے کہ بھائی قبل اس کے کہ تمہاری گردن اڑا لی جائے پیغمبر کی خدمت میں پہنچو. یہ دونوں افراد گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صاحب دور سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے نبی کریم کے پاس یہ پہنچے اور کہا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. روایت جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ابن عباس اور وہ شخص کی جس کو قتل کرنے کا حکم تھا وہ دونوں گھوڑے پہ سوار ہو کر پیغمبر کی خدمت میں نہیں پہنچے جتنی تیزی کے ساتھ یہ شخص پیدل پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے. تو اب یہیں سے نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہم بڑا تعجب کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں اتنی تیزی سے اتنی دور نکل گئے کہ واپس ہونے میں ان کو 3 دن لگا تھا. حقیقت میں ان کی رفتار ایسی تھی اور ہو سکتا ہے کہ اس بھاگنے میں کوئی شجاعت کا پہلو نظر آ گیا ہو. شیطان یہ سوچ کے بھاگ رہا تھا کہ کہیں مجھے یہ دوڑ کر پکڑ نہ لے. اس لیے کہ جس کی رفتار تھوڑے سے تیز ہو سکتی ہے وہ شیطان ممکن ہے گرفت میں آ جائے. اب اس سے زیادہ بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن بات کو بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں. مستشرقین نے ان آیات کو اپنے لیے لوہا بنایا ہے یا دیواریں آنی اس کو جو ہے بنایا ہے. عیسائیت کو انہی دیواروں پہ کھڑا کیا ہے اسلام کے مطابق. تمہارا پیغمبر یہ ہے کہ جس کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. پیغمبر اسلام کی کوئی آیت اس کی اپنی نہیں ہے، اس کی خود کی اپنی اختراع ہے. ذرا سا چوک ہوئی شیطان نافذ ہو گیا. ان کے منابع کا تجزیہ. ایک دو باتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی اپنے مصاحبے میں. انہوں نے ایک بات کہی کہ مسلمانوں کے درمیان 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جو منابع اولیاء میں شامل ہیں. انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. حدیث میں صحیح بخاری، سیرت میں سیرت ابن ہشام، سیرت میں سیرت ابن ہشام، تاریخ میں تاریخ طبری. 3 کتاب اور مسلمانوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اور مستشرقین کی جتنے باتیں ہیں، جتنے کلام بیشتر یہی سے. اب وقت نہیں ہے میں ان کے اقتباسات کو بیان کروں.
نبی کے قریب نعوذ باللہ کھڑے ہو کے ادراک کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کے لیے یہ روایت ضرور لے کے آتے ہیں کہ اسلام کے لانے کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر ادراک نہیں کی. یعنی نبی کریم نبوت کے بعد یہ کبھی عمل کر سکتے ہیں، ارتکاب ہو سکتے ہیں اس کبھی عمل، لیکن وہ صاحب جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد یہ کام نہیں کر سکتے. کیسی خیانتیں کی ہے. ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پوری بخاری میں باب فضائل میں، باب مناقب میں صرف ایک حدیث ہے، جا کے کھول کے آپ دیکھیں، صرف ایک حدیث نبی کے لختے جگر کے لیے، صرف ایک حدیث جملے میرے نہیں ہیں، انہی کے ایک عالم صاحب المضابی لعلل الجامع الصغیر میں انہوں نے بیان کیا، بیان کرتے کہ کأنہ صاحب بخاری لا یخلو عن النصب ونفور عن اہل البیت الکرام. ایسا لگ جاتا کہ یہ شخص ناصبیت سے اس کا دل خالی نہیں ہے، اس شخص کا دل بغض اہل بیت سے بھرا ہوا. دلیل کیا دی؟ دلیل دیتے ہیں کہ کہتے کہ ناصبی اور خارجیوں سے تو ان کی روایتیں بھری پڑی ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن امام صادق سے اور اہل بیت سے حدیثیں نہیں ہیں. علامہ وحید الزما قیرانی لغات الحدیث میں جہاں پہ انہوں نے حروف تہجی کو عنوان سے چیز کو بیان کیا ہے، لغات کو بیان کیا، وہاں پہ جعفر جیم عین فیرے کے باب میں بیان کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ امام صادق علیہ السلام، امام مالک، امام ابو حنیفہ کا تو شیخ ہے اور یہ ان کے شاگرد ہے، انتہائی عالم، انتہائی زاہد، ثقہ. بخاری کو کیا ہو گیا؟ کون سا شبہ لاحق ہوا اس نے کہ ایک روایت ان سے نقل نہیں کی؟ اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ رافض یعنی اہل تشیع اور امامیہ ہم پہ تانا دیتے ہیں کہ ہم اہل سنت اہل بیت کو نہیں چاہتے، ان سے عقیدت نہیں رکھتے. جو رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن بخاری نہیں رکھتے ہیں. ایسے ہے چاہے والے دارقطنی جیسے لوگوں نے پھر قدم اٹھایا ہے، پھر ایسی جرح کی ہے، اگرچہ ان کی بھی جواب دیا گیا لیکن جرح کی ہے بخاری. ایک عزیز نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ جو اتنی مسلم جائے گا اہل سنت کے نزدیک بخاری کی ہے، تو اس عزیز کا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کے دل میں ناصبیت تھی، اور آج وہی ناصبیت امیر یزید زندہ باد، یہی ناصبیت ابھر کے سامنے آ رہی ہے. حقیقت نہیں ہے. وہ آپ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اور اس پہ ظاہر سی بات آپ رنجیدہ ہوئے ہوں گے کہ یہ وقت آن پڑا ہے کہ یزید کو بھی اب یہ زندہ باد اور جنتی کا نعرہ لگا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، لیکن میں اپنے حساب سے سوچ رہا ہوں. میرا ذہن اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہوں، میں بڑا خوش ہوں. یزید جنتی کا جنہوں نے نعرہ لگایا ہے اس سے بڑا خوش ہوں. کم سے کم مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس قسمت کو دیکھ کے اور کسی کو اس بات پہ اعتراض نہ کر کے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جنت میں اچھا خاصا مکان خالی، اچھا خاصا مکان جنت میں خالی ہوگا اور ہم جیسے گناہگاروں کو اس میں جگہ مل سکتی ہے. یزید جنتی کیوں؟ کبھی ہم اگر غور کریں تو امام صادق سے کوئی شخص نے روایت نقل نہیں کیا، لیکن عمران بن حطان جیسے ناصبی شخص سے روایت نقل کیا، خارجی جیسے، کہ جو مولا کائنات پہ مسیح سے نکلتا ہی نہیں تھا جب تک 70 مرتبہ لعنت نہ کرے. یہ ایک
کم سے کم 10 خارجی وقت نہیں بلکہ پورا نوٹ میں کر کے لے کے آیا تھا. عزیزان گرامی، یہ شخص ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے منابع کو دقت سے پڑھیں، اور جو بت بنا رکھا اس کی بت شکنی کرے علمی اوزار سے. اس کی بت شکنی کرنا ہے علمی اوزار سے. تبرہ، کسی کے دل کی آزاری، اہل بیت کا تو یہ طریقہ ہی نہیں، شیوہ ہی نہیں. خوبصورت اسلوب وجادلہ باللتی ہی احسن. ہمیں اپنے آپ کو پختہ کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا علمی حوالے سے. بہت گنجائش ہے کام کرنے کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں سیرت اہل بیت سے نہ لی جائے، جہاں نبی کریم کے کردار کریمانہ کو اہل بیت سے نہ لی جائے، تو پھر جو غیروں سے سیرت پیش ہوگی اس کتاب کا رنگینہ ہی نام ہو سکتا ہے، کوئی خوبصورت نام نہیں ہو سکتا. اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو احساس دیا ہے. جو دوریاں ہو رہی تھی بنامی اسلام، اہل بیت علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس لیے نہیں دی تھی. ضرورت تھی اتنی عظیم قربانی دینے کی. بھلا خدا کی قسم، ہم جب میں یہ سوچتا ہوں کہ نبی ذاتیوں کا بے پردہ ہو جانا خدا کو یہ منظور کیسے تھا؟ اس بات کی ضرورت تھی. دلوں پہ بہت پردے پڑ گئے تھے. واقعی اسلام کہاں سے ہمیں مل سکتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی صحیح سیرت کہاں سے ان تک پہنچ سکتی تھی، اس چیز کے لیے متوجہ کریں. یزید جیسے بدقماش کے دربار میں مقنع چادر جانا شہزادی کے لیے کوئی معمولی بات نہیں. ہمارے خاتون کو کسی غیر کی نظر پڑ جاتی ہے تو ہمارا دل دھڑک کے رہ جاتا ہے. یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، زہرا کے لڑکے ہاتھوں سے گردن کو دیکھو. ہائے اسرے عاشق، جب یہ خیمے سے دوسرے خیمے میں فرات کی طرف نبی روح کر کے کہنا بھیا عباس دیکھو ظالم ہمارے سروں سے ہمارے منہ کو چادر چھین کے. ہاں باب ازا یہ یہاں وہ ہے کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس جا رہا ہے، مدینے واپس جا رہا ہے. باب ازا زینب اپنے ساتھ اب کیا لے کے جائے جو ہے مدینہ کو دکھائے. روا اپنے ساتھ کیا لے کے جائے جو ہے مدینہ کو دکھائے. زوجہ عباس اب کیا لے کے جائے جو البنین کو دکھائے. اجڑا ہوا قافلہ آ گیا مدینہ. بشیر بن جزلہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، آواز دیتا جا رہا ہے اہل یثرب لا مقام لکم قد قتل الحسین. اے مدینے کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہ ہوا، آقا حسین شہید کر دیے گئے. علامہ مامقانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بشیر یہ صدا دیتا جا رہا کیا دیکھیں کہ محلے بنو ہاشم سے ایک ضعیفہ ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں لپٹائے ہوئے گرتی پڑتی ہوئی بشیر کے قریب پہنچ گئی اور آواز دیتی ہے اے شخص تو کیسی سنانے آیا ہے؟ میرے حسین کی ذرا خبر تو دے. اخبرنی عن سید الحسین، میرے شہزادے حسین کو کیا ہو گیا؟ بشیر کہا مجھے تعجب ہوا کہ میں تو کہتا جا رہا ہوں قد قتل الحسین قد ذبح الحسین، لیکن محسوس یہ ہوا کہ ضعیفہ میری باتوں کو سن نہیں پا رہی، لمحہ لمحہ قریب آتی جا رہی ہے. میں اس نے قریب ایک شخص سے پوچھا اے بھائی ایک شخص ذرا یہ بتا کہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ آواز دی یہ مادر عباس ام البنین، یہ مادر عباس ام البنین. بشیر کہتا ہے میں بڑے قریب گیا، قریب جانے کے بعد میں جانتا ہوں
ایک دفعہ کسی ضعیفہ کو اس کے 4 جوان بیٹوں کے مرنے کی خبر نہیں دی جاتی. میں ایک مرتبہ ایک بیٹے کا تذکرہ کرتا جا رہا تھا. میں نے ایک مرتبہ کہا اے شہزادی عبداللہ شہید کر دیے گئے. کہا کہ نہیں مجھے میرے شہزادے حسین کی خبر دو. کہا اے شہزادی جعفر شہید کر دیے گئے. کہا نہیں میرے لال حسین کی خبر دو, میرے آقا حسین کی. کہا شہزادی ارے سنیے عثمان کو بھی قتل کر دیا گیا. کہا مجھے یہ نہ خبر دو. ہاں یاد رکھو زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے آقا حسین پہ قربان کر, آسمان کے نیچے رہنے والے کو فداؤن الحسین حسین پہ قربان کر سکتی ہوں. ارے ذرا خبر اور دو. ایک مرتبہ کہا کہ اے شہزادی عباس کو قتل کر دیا گیا. ایک مرتبہ شہزادی کے ہاتھوں سے وہ ہاتھ پکڑ ہو گیا, بچہ زمین پہ گر گیا. آواز دی واللہ لقد قطعت نعمتی قلبی. اے بشیر تم نے اب میرے جگر کی رگوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بشیر ایم القلب واللہ لقد قطعت نعمت قلبی. اے بشیر اب تم نے میرے جگر کی رگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک مرتبہ پھر کہتی ہے اے بشیر میرے آقا حسین کی خبر. کہتے ہیں آقا حسین قتل کر دیا. ہائے قیامت کا منظر آن پڑا. ایک مرتبہ یہی پہ ذاکر بیان کرتی ہے کہ ام البنین نے نجف کا روک کیا اور آواز دی اے ابو الحسن ارے سنتے ہو میرا آقا حسین شہید کر دیا گیا. تمہارے عباس نے وفا نہ کی. بشیر کہتے ہیں بیوی یہ نہ کہیے جب تک عباس کے بازو سلامت تھے. ارے کس کی مجال جو آپ کے آقا حسین پر نظر اٹھا کے دیکھتا. ارے آقا اس وقت شہید ہوئے جب عباس کے بازو قلم ہو. جب عباس کے بازو قلم ہو گئے. ہار بابیزا دن ڈھلتا جا رہا ہے, رات گزرتی جا رہی ہے, لیکن مقتل اور روایت میں جملہ ملتا ہے بابیزا ام البنین نے اپنے بیٹوں پہ فقط ایک مرتبہ گریا کیا, لیکن پوری زندگی آقا حسین پہ گریا کرتی ہے. جنت البقیع میں جاتی ہے, 4 قبروں کو آبادہ کرتی ہے, رونا چاہتی ہے پھر بھی چاہ دیتی ہے دشمن کو. ارے میں تم پہ نہ روؤں گی, تمہاری ماں زندہ ہے. ارے میں رو اپنے آقا حسین پہ جس کی ماں دنیا میں رہی. ایسا گریا کرتے تھے. مقتل گواہ ہے کہ مروان جیسا دشمن اہل بیت جب گزرتا ہے تو جگر تھام کے بیٹھ کے ام البنین کے مرثیے کے ساتھ گریا کرتا ہے. ہائے ام البنین آپ کی قسمت غم کربلا میں زیادہ زندہ نہ رہ سکی. چند سال کے بعد مادر حسین غموں کی طرف ادا کر سيعلم الذين ظلموا أن القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. وغم قضائه وتسليما لأمره. میرے معبود میرے پروردگار تجھے تیری عزت و جلالت و کرامت کا واسطہ, تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ, ہماری اس مختصر سی مجلس عزا کو شرف قبولیت عنایت فرما. جہاں پر بیشیان ہے در قرار مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو درد مند ہیں ان کی درد کی دوا اللہ. میرے معبود میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو پریشان حال ہو کے پریشانیوں کو دور فرما دے, جو مقروض ہے خزانہ غیب سے ان کو قرض کو ادا فرما دے. میرے معبود میرے پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر فرو فرما, دشمنوں کی بری سازشوں کو ان کی طرف پلٹا دے. میرے معبود میرے پروردگار ہمارے امام کے سفر میں تاجیل فرما, ہم کو ان کے احوال منصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے التماس ہے کہ مرتبہ سورہ حمد میں مرتبہ
سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے لوگوں کو بھی سمجھے.